فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد. محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ پر اجتماعات جاری ہے. سوال یہ آتا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کس کے تابع کریں، کون سے اجتماعات میں جائے، کون سے اجتماعات میں نہ جائے. آیا شورا والوں کا اجتماع ہوا تو وہاں پر جانا کہ نہیں جانا، امارت والوں کا اجتماع ہوا وہاں پر جانا کہ نہیں جانا. سب میں پہلے تمہید طویل نہ کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اسکرین پر باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ظاہر ہے. اس دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو دیکھیے اور ہم عمل وہی کریں گے جو ہمارے اکابرین ہمارے دارالعلوم دیوبند ہمیں کہیں گا. حضرات گرامی، اللہ کا فضل و کرم ہے، دارالعلوم دیوبند ہمارے لیے بہت بڑا رہبر ہے. سب میں پہلے آئیے اس فتوے پر نظر ڈالیے کہ اس تعلق سے باقاعدہ پوچھا گیا. سوال یہ ہے، سوال نمبر بھی دیکھ لیجئے. سوال نمبر ہے 156664 اور جواب نمبر بھی ہے 156664، اسی کا جواب. سوال میں یہ سوال کیا گیا کہ حضرت، میں کافی دن سے شورا اور مولانا سعد صاحب کی امارت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ مجھے بتلائے کہ کس کے تابع رہ کر کام کروں. جواب میں عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں غیر جانبدار ہے. دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں غیر جانبدار ہے. آپ جس طرح پہلے دین کا کام سمجھ کر اللہ کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے رہے، اب بھی اسی طرح کرتے رہے. جواب دوبارہ مرحمت فرمائیے، سماعت فرمائیے کہ دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں غیر جانبدار ہے. دارالعلوم دیوبند یہ نہیں کہتا کہ آپ شورا کی طرف سے کام کیجئے. دارالعلوم دیوبند یہ نہیں کہتا کہ آپ امارت والوں کی طرف سے کام کیجئے. نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند یہ کہتا ہے کہ آپ جس طرح پہلے دین کا کام سمجھ کر اللہ کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت کرتے ہیں، اب بھی اسی طرح کرتے رہے. یہ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے. دوستو بزرگوں، اپنی نظریات کو ہٹائیے، فسادات کو ختم کریے. ان اللہ لا یحب المفسدین. اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. یہ امارت والوں کا اجتماع ہے، یہ شورا والوں کا اجتماع ہے، ہم ادھر جائیں گے، ہم ادھر نہیں جائیں گے، ہم ادھر جائیں گے، ہم ادھر نہیں جائیں گے. یہ سلسلہ ختم کریے. اللہ کے لیے کام کر رہے تھے، اللہ کے لیے تو کام کرنا پڑے گا ہمیشہ در ہمیشہ، اور کرتے رہیں گے اللہ کے لیے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تیری رضائیت کے لیے ہے. ہر وہ اجتماعات جو دعوت و تبلیغ کے تحت ہو، یا تصوف کے تحت ہو، ذکر و سلوک کے تحت ہو، یا مدارس کے اجلاس کے تحت ہو، یا دینی شرعی جو بھی اجتماعات ہے، ہر ان اجتماعات میں شرکت کرنا دوستو بزرگوں ثواب سے خالی نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے.
ہم اس میں جائیں گے، اس میں نہیں جائیں گے، ہمارا کام یہی نہیں چلتا میرے بھائیوں۔ غلو نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ رہی جو بات مسئلے کی، اس میں نہیں الجھنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مل کر رہے، اخلاقیات کے ساتھ رہے۔ ہو کیا رہا ہے آپس میں ساتھیوں کے اندر؟ وہ اس سے ناراض، وہ اس سے خفا، وہ اس سے بات چیت نہیں کر رہا، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو نیچے اوپر کر رہا ہے، علماء کی توہین کی جا رہی ہے، کام کرنے والے ساتھیوں کی توہین کی جا رہی ہے، بڑوں کی توہین کی جا رہی ہے، بڑوں کی قدر نہیں کی جا رہی ہے۔ بڑے بزرگوں نے جو محنتوں کے ساتھ اس کام کو یہاں تک کے دیا، حضرات گرامی، ہو یہ رہا ہے کہ ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ کرسیاں پر بیٹھ کر لوگوں کو اچھے کام کی دعوت تو دے رہے ہیں، عمل ہم کب کریں گے؟ ہم ان لوگوں پر بھی توجہ ڈالیں جنہوں نے محنتوں کے ساتھ، جن بڑوں نے، جن مولاؤں، جن اکابرین نے، جن بزرگوں نے اس محنت کے ساتھ اپنی مشقتیں، تکالیفوں کو برداشت کیا اور یہاں تک کے دین پہنچایا۔ حضرات گرامی، آج ہم رہے ہیں کہ وہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، اسی میں رہ رہا، اور وہ بولنے والا بھی کچھ ہی نہیں کر رہا، کچھ ہی نہیں کر رہا، وہ کام ہی نہیں کر رہا، الٹا وہ ساروں کو تو بہانہ مل جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بات بری لگ رہی ہوں گی تو میں معافی کا بھی درخواست نہیں کر سکتا، کیونکہ حقیقت ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہی ہے بات کو واضح کرنا، ہمارا کام ہے بات کو واضح کرنا۔ حضرات گرامی، دینی اجتماعات جس بھی عنوان پر رہے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا ہو، چاہے وہ جلسے اجلاس مدارس و مکاتب کے ہو، چاہے وہ تصوف کے ذکر و اذکار کے ہو، یا مسائل مجالس ہو، یا جس بھی اعتبار سے دینی اجتماعات، شرعی اجتماعات ہیں، ان تمام جگہوں پر پہنچنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ کب تک ہم ایک دوسرے کو نیچے گرائیں گے؟ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ہم فساد میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، جو میرے یہ آواز، اگر مجھ سے بڑے میرے اساتذہ، میرے بزرگ، باقاعدہ تجربہ کار حضرات مجھ سے میری آواز یہ سن رہے ہیں، میری اگر کوئی غلطی، بے ادبی اور لسان تلخ اگر ہو گیا ہو، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں تمام کو درست کر دوں، بس میں نے یہ فتویٰ اس لیے ظاہر کیا کہ دارالعلوم دیوبند اس چیز سے صاف طور سے بری ذمہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند یہ نہیں کہتا کہ تم ادھر کرو کہ ادھر کرو، ادھر مت کرو، ادھر نہ کرو، ایسی جملے نہیں، غیر جانبدار ہے۔ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے اللہ کی رضایت کے لیے کام کرنا ہے، جو پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ خدارا تو جب راضی ہو جائے گا، یہی مقصد ہے، مقصد زندگی ہے، ورنہ کیا رہا؟ مشہوریت کے لیے تو لوگ بھاگ رہے ہیں، مقبولیت ہو جائے۔ اے اللہ، ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ مشہوریت کی طرف نہ دوڑو، مقبولیت کی طرف دوڑو کہ اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے۔ تو راضی ہو گیا، تمام مسائل حل ہو گئے۔ لہذا اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو یا میری اصلاح کی ضرورت ہے، آپ براہ راست مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں کوئی فسادی والی بات اور میں کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ آپ براہ راست میری طرف مجھ سے، میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، مجھ سے باقاعدہ میری اصلاح کر سکتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، میں نے کچھ غلط کہہ دیا تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کو رجوع بھی کروں۔ لیکن یہ تو بات ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس سے بڑی ذمہ ہے، اور ہم کو جو کام کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اجتماع
امارت والوں کا ہے ہم ادھر نہیں جائیں گے، یہ شورا والوں کا ہے ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ جو پہلے اجتماعات میں جاتا، جو جس اعتبار سے پہلے سے محنت کرتا تھا، وہ اپنے اعتبار سے پوری محنت کرے۔ اس طریقے سے طنزیہ کلام اور فسادات والے کلام ہرگز استعمال نہ کرے، نہ ایک دوسرے کو روک ٹوک کرے۔ بس یہی میری آپ حضرات سے گزارش ہے، اور یہی بات حقیقت پر مبنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سب میں پہلے مجھ کو عمل کرنے والا بنائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔